سورة البقرہ آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ لفظی ترجمہ ہے واں اور من کون، اظلم زیادہ ظالم من اس سے، من جو منع روکے، مساجدہ مسجدوں سے، اللہ رب العزت کی، ان یہ کہ یذکرا ذکر کیا جائے، فی میں ہا ان، اسم و نام ہو اس کا، وا اور سعا کوشش کرے، فی میں خرابی ویرانی ہا ان کی، اولئکا یہ لوگ ہیں، ماں نہیں کانا تھا، لا واسطے ہوں ان کے، ان یہ کہ یدخلو وہ داخل ہوں، ہاں اس میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لا واسطے ہوں ان کے، فی میں الدنیا دنیا، خزیٌ رسوائی، وا اور لا واسطے ہم ان کے، فی میں الآخرتی آخرت، عذاب عذاب عظیم بڑا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ رب العزت کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اور اس کے خلاصے کے بارے میں فرمایا گیا جو آیت ہے ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ یہ آیت بیت المقدس یعنی بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر دیا، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ناپاکی ڈالی، خنزیر ذبح کیے، یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ عنہم کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ آگے فرمایا ان یذکرا کہ ذکر کیا جائے، ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، واعظ، نعت، صالحین کے حالات، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے حالات سب داخل ہیں۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے، بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں اور ظالم ہیں۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنوبی یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے شخص جو ہیں، جو لہسن پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس سے منہ سے آتی ہیں، اسے روکنا بھی اس آیت میں داخل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ کہ
کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دے یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ اس آیت میں یہ حکم ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے حرام ہے، اور یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے اور اس کی نیت پر جو ہے ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں تو اس نے بری نیت سے ہی مسجد لگائی، یعنی کوئی شخص زبانی طور پہ ایسا نہ کرے جب تک کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ اچھا، آگے فرمایا الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نڈر اور بے باک ہو کر، اور آداب مسجد کو پامال کرنا مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی، بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی اور عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں پہ یہ وعید ہے کہ اپنے پیش نظر کو رکھنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔